إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اعمال میں دکھلاوا ہے، نماز عصر باجماعت ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے اعمال کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ انسان انہیں نیکی سمجھ کے کرتا ہے، حالانکہ وہ نیکی بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود قیامت کے دن یہ نیک اعمال کرنے والا قیامت کے دن ہاتھ ملتا رہ جائے گا اور اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے سوال کیا، اور سوال یہ تھا، اتدرون من المفلس؟ اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے، کمزور کون ہے؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے صحابہ نے کہا کہ غریب وہ ہے، مفلس وہ ہے، کمزور وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں، جس کے پاس دنیا کی آسائشیں نہیں ہیں، من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس دنیاوی مال نہیں ہے، وہ مفلس اور کمزور ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المفلس من امتی۔ اے میرے صحابہ، مفلس کی یہ تعریف نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، بلکہ میری امت کا مفلس انسان وہ ہے، کمزور انسان وہ ہے، غریب انسان وہ ہے، من یأتی یوم القیامت، قیامت کے دن جب اس بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، بصلاۃ وزکوٰۃ وصیام، اس کے پاس نماز بھی ہوگی، اس کے پاس زکوٰۃ والی نیکی بھی ہوگی، اس کے پاس روزے والی نیکی بھی ہوگی، یعنی نیکیوں کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں موجود ہوں گی، اس کے باوجود وہ مفلس ہے، کمزور ہے، کنگال ہے، غریب ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں وہ شخص گناہ گار تھا، نیکیاں بھی کرتا تھا لیکن گناہ بھی کرتا تھا، اور گناہ کیا کرتا تھا؟ قد شتم ھذا وضرب ھذا واخذ مال ھذا۔ یہ نیک اعمال کرنے والا حقوق العباد سے غافل تھا۔ شتم ھذا، مسلمانوں سے لڑائی کرتا تھا، انہیں گالیاں دیتا تھا، ان سے جھگڑا کرتا تھا، یہ جھگڑالو انسان ہے۔ وضرب ھذا، کسی کو تھپڑ مار دیا تھا۔ وَأَخَذَ مَالَ ھذا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا تھا، کسی کے مال پر قبضہ جما لیا تھا۔ یہ حقوق العباد سے غافل انسان، یہ عبادتیں کرنے والا انسان، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں
ایسے بندے کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا فَيَأْخُذُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس بندے کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور نیکیاں ان لوگوں کے نامہ اعمال میں داخل کر دی جائیں گی جن سے اس نے ظلم اور زیادتی کی ہے۔ فَفَانِيَتْ، اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں ختم ہوں گی، لیکن ابھی لوگوں کا حساب چکانا باقی ہوگا۔ وہ نیکیاں بصلاۃ و زکوٰۃ و صیام، جو نماز کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، روزے کی صورت میں اس کے نامہ اعمال میں موجود تھیں، وہ ختم ہو گئی ہیں، لیکن ابھی لوگوں کے حقوق ادا کرنا باقی ہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر دوسرے لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس بندے پر ڈال دیے جائیں گے، فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، ان کے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال کر اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ بندہ مفلس ہے، یہ کمزور ہے، یہ غریب انسان ہے کہ جو اعمال لے کر اللہ کے سامنے پہنچا ہے اور امید یہ ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤں گا، لیکن یہ حقوق العباد سے غافل انسان، اسے اللہ اپنی جہنم میں داخل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ کہیں آج ہم ظلم تو نہیں کر رہے، کہیں رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے، اعزا و اقربا کے، دوست و احباب کے، بیوی بچوں کے حقوق غصب تو کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر تو حقوق العباد میں غفلت برتنے والے ہیں، پھر یہ حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ نیکیاں موجود ہیں لیکن اعمال کا وزن نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے گناہ ڈال کر طُرِحَ فِی النَّارِ، جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا ہے۔ تو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اعمال غارق ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں جب ہم حقوق العباد ادا نہیں کرتے۔ پھر دوسرا بڑا عمل جس کی وجہ سے نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں وہ بدعت والا عمل ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس فیہ امر فہو رد، ایسا کلام، ایسی بات، ایسی حدیث جو میں محمد الرسول اللہ نے بیان نہیں کی لیکن لوگ وہ میری طرف منسوب کر رہے ہیں، فہو رد، اس پر عمل کرنا تمہارے لیے باعث نجات نہیں، باعث عذاب ہے۔ اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا یہ جہنم میں جانے کے لیے انتہائی آسان راستہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بدعتی کے متعلق فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ، بدعتی شخص جب تک بدعت نہیں چھوڑ دیتا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ تو یہ بدعتی انسان یہ اعمال کر کر کے تھک چکا ہوگا، عاملۃ ناصبہ، اعمال کر کر کے تھک چکا ہے۔ اور سورہ کہف میں تو اللہ نے فرمایا ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ کہتا ہے میں بہت اچھے اعمال کر رہا ہوں، یہ نیکی کا عمل ہی ہے جو کر رہا ہوں، لیکن اللہ کہتے ہیں تسلا نارا حامیہ، بدعت کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اعمال ہیں جو ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں شعور نہیں کہ یہ اعمال کرنے کی وجہ سے ہم جہنم کا ایندھن بن سکتے ہیں۔ یہ اعمال کرنے کی وجہ سے نیکیوں کے جو پہاڑ ہیں وہ حباب منصورہ، ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، ان کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ بندہ کسی کام کے لیے کسی نجومی، کسی کاہن، کسی جادوگر کے پاس جائے اور اس سے جا کے کہے کہ یہ کام کرنا چاہتا ہوں، بتا کتاب کیا کہتی ہے، فعال کیا کہتی ہے، میرے ستارے گردش میں تو نہیں ہیں۔ ستاروں کا احوال پوچھنا، نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جانا یا جادوگروں کے پاس جانا،
یہ اتنا کبیر گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو سیکھنا، جادو سکھانا یہ کفر ہے۔ اسلامی نظام ہو، اسلامی حکومت ہو، جادوگر کو اسلامی خلافت میں، ریاست میں قتل کرنے کا حکم ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ اخبارات بھرے پڑے ہیں، آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا ہمارے ساتھ رابطہ کریں، آپ کی کایا پلٹ دی جائے گی، محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا، کاروباری بندش ختم ہو جائے گی۔ یہ آج اخبارات اور میگزین، رسالے، جرائد بھرے پڑے ہیں، جبکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتی عرافا، جو کسی کاہن کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس گیا، کسی دست شناس کے پاس گیا، کسی جادوگر کے پاس گیا اور فسألہ عن شیء، جا کے اس سے کسی بات کا سوال کیا کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھو تو صحیح کیا معاملات ہیں، میں بیٹے بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، ذرا دن تو طے کر دو، کہیں ایام ستارے گردش میں تو نہیں ہیں۔ فسألہ عن شیء، پھر اس نے اس سے سوال کیا، پوچھا کہ فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، بتا کیا معاملات ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لم يقبل صلاتہ 40 لیلہ، یہ نمازیں پڑھنے والا، یہ حج زکوٰۃ عمرے کرنے والا، یہ عبادات اور نیکیاں کرنے والا، یہ ایک دست شناس کے پاس گیا، جادوگر کے پاس گیا، ایک نجومی کاہن کے پاس گیا، اس سے سوال کیا، فصدق، تصدیق کر دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ 40 دن نمازیں پڑھتا رہے، سجدے میں سر رکھ کے 40 دن راتیں گزار دے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لن یقبل، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ یہ نیکیاں کرتا رہے، جو مرضی کرے، لیکن اس نے ایک جادوگر کی تصدیق کر دی ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، اس کے اعمال برباد کر دیے گئے، غارت کر دیے گئے۔ اور دوسری حدیث سنیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا، من اتا کاہنا او عرافا، جو کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس، دست شناس کے پاس، جادوگر کے پاس گیا، فصدقہ، جو اس نے باتیں کہیں اس کی تصدیق کر دی، ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کے موکل بڑے تگڑے ہیں، اس کے موکل اسے صحیح خبر دے رہے ہیں، میں نے تو اس سے دل کی بات نہیں کی، اس نے میرے سارے احوال بتا دیے، اس نے تو یہ بھی کہہ دیا تیرے گھر میں اتنے افراد ہیں، اتنے مرد، اتنے عورتیں، اتنے بچے، اتنے بوڑھے ہیں، اس نے میرے کاروباری معاملات سب بتا دیے، فصدقہ، تصدیق کر دی کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فقد کفر بما نزل علی محمد، جو کسی جادوگر کی تصدیق کر دے، جو کسی جادوگر کو سچا کہہ دے، فقد کفر، اس نے کفر کر دیا ہے اس اسلام کا جو اسلام اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا ہے۔ یعنی سیدھے الفاظ میں جو کسی جادوگر کی تصدیق کر دے، کسی کاہن، کسی نجومی کے پاس جا کر کہے تو صحیح کہہ رہا ہے، تو نے یہ معاملات جو کیے ہیں یہ بالکل درست ہیں، وہ اسلام سے نکل گیا ہے، وہ کافر ہو چکا ہے، اس کا اسلام خطرے میں پڑ گیا ہے۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے جو تصدیق کرے گا فقد کفر ما نزل علی محمد، جو محمد علیہ السلام پہ نازل ہوا اس کا انکار کر دیا ہے۔ آج بڑے بڑے اہل الحدیث بھی جا کر جادوگروں سے اور کاہنوں سے تصدیقیں کرواتے پھرتے ہیں۔ ہماری ایمانی غیرت مردہ ہو چکی، ہمارا ایمان متزلزل ہو چکا۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو جادوگروں سے اور کاہنوں سے جا کر اپنے معاملات طے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے استخارے والا عمل کیوں بتایا ہے؟ اس لیے بتایا ہے کہ انسان کسی کاہن کے پاس نہ جائے، کسی جادوگر کے پاس نہ جائے۔ پھر دوسرا عمل جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، وہ عمل کتا پالنا ہے۔
کتا پالنا بڑے شوق سے پالتے ہیں۔ کافر تو کافر ہے، ہم مسلمان ہیں، کافروں کی کیا بات کریں، ہم مسلمانوں کے بستروں پہ، ہمارے بستر پہ ہمارے ساتھ ہمارا کتا سو رہا ہوتا ہے۔ اس قدر آج کے مسلمان کی غیرت مر گئی ہے، اور یہ باتیں کرتا ہے کہ میں فلسطین فتح کر لوں گا، میں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امسک کلبا، جس نے کتا پالا، فإنہ ینقص فی یوم من عملہ قیرات، کتا پالنا، شوق سے پالنا، اسے اپنے گھر میں رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو کتا شوق سے پال رہا ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پر فی کل یوم، ہر دن تیرے نامہ اعمال میں سے ایک قرات کے برابر نیکیاں کم کی جا رہی ہیں۔ ایک قرات کتنا ہے؟ جو حاجی ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا احد پہاڑ، ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں کم کر دی جاتی ہیں جو شوقیہ طور پر کتا پالتا ہے۔ ہمارے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہیں، ہم نے تو کبھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی، دروازے پہ مسکین آ جائے کبھی ایک روٹی نہیں دی، اور پالتے ہیں شوق سے کتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک احد پہاڑ کے برابر نیکیاں روزانہ کی بنیاد پہ کم کی جاتی ہیں۔ ہاں 2-3 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ انسان کتا پال سکتا ہے، الا کلب حرث او ماشیہ، یا تو جانوروں کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، شکار کے لیے۔ ان 2-3 وجوہات کی بنیاد پر انسان کتا پال سکتا ہے۔ اسلام نے اجازت دی ہے شوقیہ کتا پالنا، یہ انسان کے روزانہ کی بنیاد پر احد پہاڑ کے برابر نیکیاں کم کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر ایک اور عمل ہے جس کے کرنے سے انسان کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل ہے صحابہ کی گستاخی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا۔ آپ کے صحابہ کی شان میں جو گستاخی کرنے والا ہے اس کے متعلق اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ تبارک و تعالی، بے شک اللہ تعالی، اس نے اختارنی واختار بی اصحابہ، اس نے مجھے بھی چن لیا ہے اور میرے صحابہ کا بھی انتخاب میرے اللہ نے کیا ہے۔ آج کوئی شخص صحابہ کے بارے میں زبان آلودہ کرتا ہے، کرتا رہے، اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے تھوکے گا تو اپنے منہ پہ تھوک گرے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اختارنی، نبوت کے لیے اللہ نے مجھے چنا ہے، واختار بی اصحابہ، اور میرے ساتھی وہ بنے ہیں جو اللہ کو پسند تھے، میرے صحابہ وہ بنے ہیں جو اللہ کو پسند تھے، جو اللہ کی پسند ہے وہ میرے صحابہ ہیں۔ واختار بی اصحابہ، واختار بی اصحابہ، میرے لیے اللہ نے صحابہ چن لیے ہیں، پسند کر لی ہیں۔ فجعل منہم، فجعل لی منہم، ان میں سے اللہ نے میرے صحابہ کے درجے بنا دیے ہیں، میرے لیے درجے ہیں۔ کون سے ہیں؟ وزراء، ان میں سے کچھ میرے وزیر ہیں، وانصارا، میرے معاون و مددگار ہیں، واسحارا، اور ان صحابہ میں سے میرے سسر بھی ہیں، ان صحابہ میں سے میرے سسر بھی ہیں۔ اور دیکھیں کتنی بدبختی ہے قوم کی، دعویٰ مسلمان ہونے کا، لیکن اعتراض بھی انہی 3 اصحاب کی اقسام پر ہے جن کو اللہ کے رسول یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے وزراء کے بارے میں زبان آلودہ، رسول اللہ کے معاونوں ممد اصحاب کے بارے میں زبان درازیاں، اور رسول اللہ کے سسر جو ہیں ان کے بارے میں زبان درازیاں ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان صحابہ میں سے اللہ نے کچھ کو میرے وزیر بنایا، کچھ کو میرا معاون بنایا، کچھ کو میرے سسر بنایا۔ فمن سبہم، جو میرے صحابہ کو، میرے سسر کو، میرے وزراء کو
میرے اصحاب کو برا بھلا کہے گا فعلیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور پوری انسانیت کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ کن پر؟ جو صحابہ محمد علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ پوری انسانیت لعنت بھیجتی ہے، اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جو طعن و تشنیع کرے اس پر جب لعنت نازل ہو، رحمت سے نکل جائے، گویا اس کے اعمال برباد ہو گئے ہیں، وہ جہنم میں جائے گا، اس کے نیکیوں کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا۔ پھر شراب پینے والے کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ بات کہی، فرمایا جو بندہ شراب پیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، پھر شراب پیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ پھر توبہ قبول کر لیتا ہے، شراب پیتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر توبہ قبول کر لیتا ہے۔ 4تھی دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا اب اس نے شراب پی ہے، اب توبہ کرنے لگا ہے، اللہ توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیتا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، فطرح فی النار، اس شرابی انسان کو جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی تنہائی آلودہ ہے اسے بھی جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا بحسنات، اس کی نیکیوں سمیت لایا جائے گا، اور اس کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے فَيَجْعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اس کی نیکیاں تباہ و برباد کر دے گا، کوئی وزن نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صنفہم لنا، یہ لوگ جن کی نیکیاں ہباء منصورہ، ہوا میں اڑا دی جائیں گی، یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ صنفہم لنا، ان کی خوبیاں، ان کی صفات، ان کی نشانیاں ہمیں بتا دیں تاکہ ہم ان سے بچ کے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، ہم بھی وہ اعمال کرتے رہیں اور قیامت کے دن ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہو جو نیکیاں کرتے رہے ہیں لیکن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا انہم اخوانکم ومن جلدتکم، اے میرے صحابہ اخوانکم وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائی ہیں، وجلدتکم تمہاری قوم ہے، یعنی تمہیں میں سے ہیں، وہ مسلمان ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، اعمال کرنے، اور کون سی نیکی کریں گے؟ ایک نیکی کا خصوصی طور پر اللہ کے نبی نے ذکر کیا، فرمایا یأخذون من اللیل کما تأخذون، جس طرح تم رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہو، نماز تہجد ادا کرتے ہو، اسی طرح یہ لوگ بھی رات کو قیام اللیل کرنے والے ہوں گے، نماز تہجد ادا کرنے والے ہوں گے، عبادت کرنے والے ہوں گے، لیکن کیا ہے اذا دخلوا بمحارم اللہ، جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، پھر یہ اللہ کی حدود پامال کرتے ہیں، ان کی تنہائی آلودہ اور سیاہ ہو جاتی ہے۔ بمحارم اللہ، یہ اللہ کی حدود پامال کرنے والے لوگوں کے سامنے نیک ہیں، لوگوں کے سامنے اچھے ہیں، عبادت گزار ہیں، لیکن تنہائی ان کی گناہوں سے سیاہ ہے، تنہائی میں بیٹھ کے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگوں کی نیکیوں کا وزن نہیں کیا جائے گا، انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ چند ایک باتیں ہیں جن کا میرے اور آپ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈالنا ہوگا، کہیں ہم یہ گناہ کر کے اپنی نیکیاں تو برباد نہیں کر رہے ہیں، اگر تو یہ گناہ کر رہے ہیں تو ہمیں ان گناہوں سے رکنا پڑے گا، اگر نہیں کر رہے پھر اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ان گناہوں سے بچا کے رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔